السلام علیکم۔ رمضان کی مقدس گھڑیاں تھی اور گاؤں کے ہر گھر سے اذان مغرب کے ساتھ ہی کھجوروں کی مٹھاس اور میٹھے شربت کے بوٹوں کی سرسراہٹ محسوس ہو۔ ہر دروازے پر رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن رحمت بی بی کا گھر ایسا نہ تھا۔ اس کے جھریوں بھرے ہاتھوں میں افطار کے وقت صرف روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا اور گلاس میں کچھ پانی تھا۔ بیٹے کی وفات کے بعد رحمت بی بی بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ یہ بات جانتے تھے کہ وہ کتنی تنگ دست ہے، لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اس دن روزہ افطار کرنے کے لیے اس نے جیسے ہی پانی اپنے لبوں پر لگایا تو دروازے پر دستک ہوئی، اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا۔ پچھلے 5 دن سے لگاتار افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوتی اور دروازہ کھولنے پر سامنے ایک فقیر صدا لگاتا کہ اماں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ رحمت بی بی کا دل نرم ہو گیا۔ غربت اپنی جگہ، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانا کسی عبادت سے کم نہیں۔ اس نے روٹی کے آدھے ٹکڑے کو توڑا اور آدھا ٹکڑا فقیر کو دے دیا، اور فقیر چپ چاپ سے دعائیں دیتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ معمول ہر دن دہراتا گیا۔ فقیر دروازے پر آتا، صدا لگاتا، اماں اپنی روٹی کا آدھا ٹکڑا فقیر کو دیتی اور خود سحری تک بھوک، اس کے باوجود بھی وہ دل میں سکون محسوس کرتی۔ عید سے ایک دن پہلے رحمت بی بی نے سوچا کہ وہ اس فقیر کے بارے میں ضرور جانے گی اور اس کو ضرور پہچانے گی کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے۔ اس دن دروازے پر جیسے ہی دستک ہوئی، رحمت بی بی نے جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن اس بار دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر دروازے کے باہر وہ جوتے موجود تھے جو اس فقیر کے قدموں میں ہوتے تھے۔ رحمت بی بی کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ اپنے گھر سے باہر سڑک پر نکلی، دائیں بائیں ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا، لیکن اس کو کوئی بھی فقیر نظر نہیں آیا۔ اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے اس فقیر کے بارے میں پوچھا، لیکن تمام لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ انہوں نے ایسے کسی بھی فقیر کو نہیں دیکھا۔ پھر پاس کھڑے ہوئے ایک بزرگ بولے، اے بی بی، تم کہہ رہی ہو کہ پچھلے 5 دن سے وہ فقیر تمہارے دروازے پر آ رہا ہے؟ تو رحمت بی بی نے حیرت سے بولا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بوڑھے بزرگ نے ایک لمبی سانس لی اور بتانے لگے کہ پچھلے 5 دن پہلے گاؤں کے قبرستان میں ایک بہت پرانے مزار کو کھولا گیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس مزار میں اللہ کے نیک بندے دفن ہیں اور جن کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلانے سے جنون کی حد تک عشق تھا، اور ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ کے کسی نیک بندے کو کھانا کھلایا ہو۔ یہ سنتے ہی رحمت بی بی کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ سوچنے لگی کہ وہ کسی عام فقیر کو نہیں بلکہ اللہ کے کسی نیک بندے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ اسی سوچوں کی کشمکش میں گھر آ گئی کہ وہ جسے عام فقیر سمجھ رہی تھی وہ عام فقیر نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ تھا۔ اگلے دن عید کا روز تھا۔ دروازے پر ویسی ہی دستک ہوئی۔ رحمت بی بی نے دروازہ کھولا، مگر اس بار دروازے پر کوئی موجود نہیں تھا، بس ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ رحمت بی بی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تھیلی اٹھائی، جس میں کچھ کھجوریں، کچھ روٹیاں اور سونے کے کچھ سکے موجود تھے۔ رحمت بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اللہ اپنے بندوں کی کیسے کیسے مدد کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سٹوری رحمت بی بی کی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں میرے چینل پر، تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔